ہم ایک جوائنٹ تمام کیسز کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے. ہم ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم قائم کریں گے. ان جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو تمام یہ انسیڈنٹس ہے اس کی انویسٹیگیشن کر کے جو ان جرم میں ان حملوں میں ملوث تھے انشاءاللہ تعالی ہم ان کو نہ صرف پکڑیں گے، قانون کی کتاروں میں کڑا کر دیں گے، اور ہمارا امید ہے کہ ہم قانونی طریقے سے انصاف ان کے خاندانوں کو دلوائیں گے. وہ تمام وہ سیاسی جماعتیں اور وہ سیاسی قوتوں جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بار پھر میرا شہر کراچی میں اس قسم کی سیاست، تشدد کی سیاست تعارف کر سکتے ہیں، یہ ان کی بھول ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا اس صوبہ میں حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس شہر کراچی میں KMC میں حکومت ہے، اور ہمارا ریڈ لائن چاہے وہ مذہبی دہشت گردی ہو، چاہے وہ لسانی دہشت گردی ہو، چاہے وہ فرقہ وارانہ دہشت گردی ہو، ہم اس شہر میں اس صوبے میں یہ تمام چیزیں کو برداشت نہیں کریں گے. اور جو سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف آج کل جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ سیاسی ڈرامے کر کے ہمیں بلیک میل کر سکتے ہیں. ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، ہم اپنے کارکن کو انصاف دلوائیں گے. میں موجود ہوں، کافی عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن وائلنس کے شکار ہوتے ہیں، شہادتیں قبول کرتے ہیں، مگر اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم اپنے کارکن کی خون کو، اپنے کارکن کی قربانیوں کو بھول سکتے ہیں. ہم انشور کریں گے کہ ہم ان تمام جو بھی ان کیسز میں جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کو ایسے عبرتناک ہم اگزامپل بنائیں گے تاکہ آنے والے جو بھی الیکشنز ہو اس میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف اس قسم کا تشدد، وائلنس نہ ہو. یہ ہمارا حق ہے. اور بس جو مجھ سے سب سے زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو ہمارا شہید عبدالرحمان ہے اس کے بارے میں میں نے خود ایک لا انفورسنگ ایجنسی کا اس صوبے میں سربراہ سے خود فون کر کے رابطہ کیا کہ یہ میرے کارکن کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کے بجائے کہ مجھے تسلی دیا جائے کہ ہمیں انصاف دلوایا جائے گا، اس کے بجائے کہ ہمیں کہا جائے کہ ہمارے کارکن کو تحفظ دیا جائے گا، الٹا پاکستان پیپلز پارٹی پہ الزام تراشی کیا گیا. یہاں تک کہا گیا کہ اس لیے کوئی یہ پرچم وہ MQM کا نیچے کر رہے تھے تو اس کی ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ سیاست نہیں ہے کہ ہم کسی کا پرچم کو ہٹا دیں. ہم نے آج تک 3 نسلوں سے ہم یہ سیاست کرتے آ رہے ہیں، یہ ہمارا سیاست رہا بھی نہیں. پر ایک سیکنڈ کے لیے ہم امیجن کریں کہ یہ ہمارا شہید عبدالرحمان یہ کام کر رہا تھا تو کیا اس کا جواب میں گولی چلانا جائز ہے؟ قانون کے مطابق ہے؟ کیا یہ جو یہاں کے پولیس آفیسرز نے FIR ان کے خاندان کے خلاف کاٹے ہیں، یہ کیوں کاٹا گیا؟ یہ اس لیے کہ ہم ڈر جائیں؟ یہ اس لیے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں؟ یہ اس لیے کہ ہم اپنا شہید کا خون پہ سودا کریں؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسی سے سندھ حکومت میں اور باقی سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انصاف مانگ رہی ہے اپنے کارکنوں کے جو شہید ہوئے اس الیکشن میں، اور ہم اس پہ انشاءاللہ تعالی امید رکھتے ہیں نہ صرف ہمارے آنے والے حکومت سے مگر ہمارا عدالتوں سے کہ ہمیں ضرور انصاف ملے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. ایک تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ 2018 کے مقابلے میں اس الیکشن میں
یہ جو ابھی الیکشن گزرا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ فرق تو نہیں ہے. اور جہاں تک اعتراض ہے، احتجاج ہے، ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے بعد میں نے پورا پاکستان کے سامنے پریس کانفرنس کیا، جہاں ہم نے کہا کہ ہمارے اعتراضات ہیں، ہمارے شکایتیں ہیں اور ہم ان کو پرسیو کریں گے. آپ نے بڑا اچھا یہ سوال کیا، اس کے دو میرے شکایت، دو جو ایسے سیٹس ہیں جس پہ عثمان ہٹو، دو جو ایسے سیٹس ہے جس پہ میرا شکایت ہے، میرا احتجاج ہے، وہ اسی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہے، جہاں کون سے جنید کون سا پی ایس 124 اور 125 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے فارم 45 کے مطابق ہم اکثریتی جماعت ہے، مگر ان دونوں پروونشل اسمبلی سیٹس کو کسی اور سیاسی جماعت کے حوالہ کیا گیا ہے. تو ہم نہ صرف یہ دونوں سیٹس کے مگر دوسرے جو اس صوبے میں اور ملک بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شکایات ہے، اعتراضات ہے، اس کو ہم لیگل فورم میں ثبوت کے ساتھ اس کو پرسیو کریں گے. اگر ہم اس فورم سے انشاءاللہ تعالی میرا امید ہے کہ انصاف ملے گا. اگر انصاف نہیں ملتا تو پھر اس کے مطابق ہم آگے کا لائے عمل طے کریں گے. مگر جو حیران کن بات ہے، جو عجیب بات ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو دھاندلی کے بغیر جیت نہیں سکتے، جن کا پورا سیاست دھاندلی پہ مبنی ہے، وہ آج کل دھاندلی کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بھی اسی صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں. اب 2002 سے لے کے آج تک جتنے جنرل الیکشنز ہوئے ہیں، ان میں سے ایک سیاسی جماعت جو احتجاج کر رہے ہیں، کیا وہ جیت چکے ہیں؟ 2002 کے الیکشنز پاکستان پیپلز پارٹی جیتا. ہمیں نہ وفاق میں نہ صوبہ میں حکومت بنانے دیا، جبکہ دونوں جگہ ہمارا سنگل لارجسٹ میجورٹی تھا. 2008 میں ہم نے انہی سیاسی جماعتوں کو شکست دلوائی. 2013 میں ہم نے انہی سیاسی جماعتوں کو شکست دلوائی. اور اب ایک بار پھر ہم نے انہی سیاسی جماعتوں کو شکست دلوائی. اور آج تک میں کہہ رہا ہوں کہ بتائی تو صحیح کہ کون سا پولنگ سٹیشن پہ آپ کا کون سا اعتراضات ہے، کہاں آپ نے الیکشن کے دوران ان اعتراضات کو اٹھائے تھے، یہ کون سا سیٹ ہے جس پہ دھاندلی ہوا ہے؟ کیا میرا لارکانوں کے سیٹ پہ دھاندلی ہوا ہے جہاں میرا لاکھ کا لیڈ ہے؟ کیا خیرپور میں جہاں میں نے اس الیکشن مہم میں جو سب سے بڑا انتخابی جلسہ کیا، کیا وہاں دھاندلی ہوا ہے؟ ابھی اگر آپ نے الزام لگانا ہے تو کسی ثبوت کے ساتھ الزام لگایا جاتا ہے. کوئی ایسا رزلٹ ہو جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کو لیاری سے دھاندلی کے تھرو ہروانے کی بات، تو پھر آپ سمجھتے ہو یہ انویسٹیگیشن ٹیم قائم کریں گے. ان جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو تمام یہ انسیڈنٹس ہے اس کی انویسٹیگیشن کر کے جو ان جرم میں ان حملوں میں ملوث تھے، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو نہ صرف پکڑیں گے، قانون مزید دھاندلی ہونا چاہیے تھا اور ان کو بھی ایک دکہ سیٹ دلوانا چاہیے تھا. یہ ایک مذاق بنا ہوا ہے. پاکستان میں ایک معاشی بحران ہے. ایک پورا ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے ایک ماحول پیدا ہو رہا ہے، اس کا غلط فائدہ کچھ سیاسی جماعتوں استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ہم یہ نہیں کرنے دیں. اب میرا انفارمیشن سیکرٹری پوچھے گا کون سا، اور ایک ہاتھ اٹھائیں گے، ایسے چیک کے نہیں کریں گے. جی میڈم.
MQM سے جو ہے ان سے انہیں پیشکش کی گئی, انہیں دستبردار ہونے کا کہا گیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حد تک وہ راضی ہوں گے کہ وہ آپ کے حق میں دستبردار ہوں؟ جہاں تک آپ کا MQM کے حوالے سے سوال ہے, ہم تو ضرور چاہتے ہیں کہ پارلیمان میں اور مختلف پارلیمان کے اندر یا پارلیمان کے باہر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہم ایک مثبت کردار ہو. اگر وہ اپوزیشن میں ہیں تو ان کا اپوزیشن میں بھی مثبت کردار ہو اور ان کی تنقید کی وجہ سے ہمارے پالیسیز میں بہتری آئے. مگر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنا جو میرے کارکن شہید ہوئے ہیں میں ان کو بھول جاؤں گا, یا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں میرا سیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا میں خاموش ہو جاؤں گا, تو وہ بالکل نہیں ہو سکتا. اس کے بجائے جو ہے, اس کے علاوہ جو ہے, ہم ضرور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. جہاں تک PTI کی بات ہے, سنی اتحاد کونسل کی بات ہے, وہ تو میں سمجھتا ہوں اب ان کو بھی اپنے کارکن سے سچ کہنا چاہیے کہ ان کے پاس وہ نمبرز نہیں ہیں کہ وہ حکومت بنائیں. اور اس وقت اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہا ہے تو شہباز شریف صاحب ضرور ہمیں بھی شکریہ کہے گا, مگر PTI کو بھی شکریہ کہے گا, اس لیے کہ PTI اکثریت نہیں تو یہ زیادہ نمبرز ان کے پاس ہونے کے باوجود انہوں نے تو کوشش ہی نہیں کی کہ شہباز شریف صاحب کا راستہ روکے اور اپنا امیدوار کو منتخب کروائے کہ وہ پیپلز پارٹی یا دوسرا سیاسی جماعتوں سے بات کرتے. انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا ہے, میرا خیال میں خان صاحب نے خود یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کے مقابلے وہ نہیں کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جو سیاسی جماعت ہمارے پاس آئے ووٹ مانگنے کے لیے ہم ان کے ساتھ دے رہے ہیں, اکثریت پھر ہمارا بن جاتا ہے اور حکومت انشاءاللہ تعالی ان کا ہمارا بننے جا رہا ہے. جو IMF کے حوالے سے یہ کام کیا جا رہا ہے, یہ تو ایک بار پھر پاکستان کے عوام کے سامنے ان کا اصلیت سامنے آ رہا ہے کہ ان کا سیاست, ان کی اپنی ذاتی مسئلے اس ملک کے مفاد سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان کے لیے. ہم تو وہ جماعت ہے جو 27 دسمبر 2007 کے بعد بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں, اور یہ وہ جماعت ہے جو پاکستان کو مزید معاشی بحران میں دھکیلنا چاہتے ہیں. پاکستان میں مہنگائی, بے روزگاری اور غربت میں اضافہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے ان کا خیال میں اگر پاکستان میں معاشی بحران میں اضافہ ہوا تو ان کا سیاست کو فائدہ ہوگا. اس خط کا کوئی اہمیت نہیں ہوگا, اس خط کا کوئی اہمیت نہیں ہوگا. یہ صرف اور صرف اس خط کے نتیجے میں ان کی جو اصلیت ہے یہ پاکستان کے عوام کے سامنے نظر آئے گا. اب اذان بھی کا آواز بھی آ رہا ہے, اور میں نے ایک اور ہمارا جو کارکن شہید ہوا ہے میں نے وہاں تعزیت کے لیے جانا ہے, تو میں آپ سب سے اجازت مانگوں گا. انویسٹیگیشن ٹیم قائم کریں گے, ان جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم